السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، طہارت کے حوالے سے 8ویں غلط فہمی لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عوام میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ گالی بولنے اور غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے گالی دی، زبان سے گالی نکالی، یا پھر اس نے کسی کی غیبت کی، تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ گالی بولنے اور غیبت کرنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ وضو اس صورت میں برقرار رہتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ گالی بولنے کے بعد، غیبت کرنے کے بعد اب بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ یہ بہتر مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ نور الایضاح نامی کتاب میں ایک فصل ہے، فصل فی اوصاف الوضو، اس میں صفحہ نمبر 60 پر یہ فصل موجود ہے۔ اس میں وضو کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جس میں ایک قسم فرض بتائی گئی کہ جس میں وضو کرنا فرض ہوتا ہے، دوسری قسم واجب بتائی گئی کہ جس میں وضو کرنا واجب ہوتا ہے، اور تیسری قسم مستحب اور مندوب بتائی گئی۔ اسی مستحب اور مندوب صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ وَبَعْدَ غِیبَةٍ وَكِذْبٍ وَنَمِیمَةٍ وَكُلِّ خَطِیئَةٍ، یعنی وضو کرنا مستحب ہے غیبت کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، چغل خوری کرنے کے بعد اور ہر گناہ کے بعد۔ تو یہ معاملہ آپ نے دیکھا کہ شریعت کے اعتبار سے اصل میں یہ ہے کہ غیبت کرنے، جھوٹ بولنے اور گالی دینے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، بلکہ ان کاموں کے بعد وضو پھر سے کر لینا مستحب اور بہتر ہے۔ تو یہ غلط فہمی اس کو دور کرے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے۔